مجھے اس سے محبت نہیں تھی۔ وہ عام سی شکل و صورت کی سانولی سی لڑکی تھی، تیل سے چپکے ہوئے بال اور ایک لمبی چادر پہنی ہوئی تھی۔ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود شدید احساس کمتری کا شکار تھی، جبکہ میں اس کے مقابلے میں اچھا خاصا سمارٹ تھا۔ وہ تو اماں کے مجبور کرنے پر میں نے اس سے شادی کر لی کہ بیوہ بہن کی بیٹی ہے، کہاں غیروں میں خوار ہوتی پھرے گی، لیکن اس سے محبت کبھی نہ کر سکا۔ سارا دن گھر کے کام کاج میں لگی رہتی، اماں ابا کی جی جان سے خدمت کرتی، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ کوئی شکوہ نہ شکایت، یوں تھی جیسے کوئی پتھر کی مورت ہو۔ میری بے رخی اس کے لیے یوں ہی برقرار رہی، بلکہ آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ میں ایسی زندگی سے تنگ آ گیا تھا۔ اماں کے مرنے کی دیر تھی کہ میں نے دوسری شادی کر لی۔ اس نے کوئی احتجاج نہ کیا، روئی نہ چلائی، بس خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہ گئی۔ دوسری بیوی کے آتے ہی میں اپنی دنیا میں مست ہو گیا، باہر گھومنے لگا۔ زندگی ایک دم بے حد خوبصورت لگنے لگی۔ اسے تو گویا میں بھلا بیٹھا تھا۔ ایک دن اس کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے رکنا پڑا۔ رو رو کر فون پر کہہ رہی تھی کہ اماں آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، بھلا مجھے احتجاج کا کیا حق ہے؟ جانتی ہو کہ زبردستی کے سودے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کہ کم ہے کہ دوسری شادی کے بعد بھی انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اپنی ماں کو دیا وعدہ نبھا رہے ہیں۔ میرے شور شرابہ کرنے پر اگر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کیا کروں گی؟ تم تو اپنی سانسیں گن رہی ہو، مجھے کون سہارا دے گا؟ سر پر باپ ہے اور نہ بھائی جو میرے حق میں بولے، اور پھر مرد کی محبت کا کیا ہے؟ یہ تو نفل نماز جیسی ہوتی ہے۔ ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ کون سی فرض ہے کہ نہ ہونے سے گناہ ہوگا۔ وہ اپنی ہچکیوں پر قابو پانے کے ناکام کوشش کرتی رہی۔ میں گمسم کھڑا سب کچھ سنتا رہا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ چٹان کی طرح مضبوط نظر آنے والی لڑکی اندر سے کس قدر ٹوٹ چکی تھی۔ ریزہ ریزہ وجود کو سمیٹ کر کیسے اس نے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ صرف بدصورت کے جرم میں وہ یہ سزا کاٹ رہی تھی۔ میری عزت، میرے گھر کی رکھوالی کرنے والی، اپنے اندر کی گھٹن میں مر مر کر جی رہی تھی۔ اللہ کے بعد جسے اس کا سب سے بڑا سہارا ہونا چاہیے تھا، وہی اسے ٹھکراتا رہا۔ جس پر اسے مان تھا، اس سے خوفزدہ تھی۔ بے اختیار میرے قدم اٹھے اور میں اس کے سامنے چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ کھلا کر کھڑی ہو گئی، چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں پکڑے اور دکھ بھرے لہجے میں بولا، جس پر مان ہوتا ہے ان کا بھرم رکھتے ہیں، مجھے معاف کر دو۔ حیرت اور بے یقینی سے اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنا سر جھکا کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا۔ بے تحاشا روتے ہوئے اس نے اپنے سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ عورت کو طاقتور نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ شوہر کو دے دیتی ہے۔ بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تجربہ یہ ہے کہ غربت و مصیبت میں سب رشتہ دار چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ تک انسان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔ عورت کی عزت کرے اور اسے اتنی ہی عزت دے جتنا وہ اس کی حقدار ہوتی ہے۔